کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ سے کوئی چیز مانگنے کے بعد بہت جلد اس کی نعمت سے نواز دیتا ہے، مگر پھر کیوں اچانک اس چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے؟ کیسے وہ چیز ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے؟ جانتے ہو، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے برے وقت میں اللہ کو یاد رکھا اور اللہ نے بہت جلد سب کچھ نواز دیا، لیکن وہ بعد میں پھر اللہ ہی کو بھول گئے اور پھر اللہ انہیں یاد دہانی کرواتا ہے۔ اللہ تو بس دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کا مقصد ہی نہیں جان پاتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم مجھے بھی تو یاد رکھو۔ اس دنیا میں آخر کون ہے جو اس کے سوا ہمیں کچھ دے سکے؟ کیا اس کے سوا کوئی ہے جو تمہاری پکار سن سکے؟ سنو، اللہ کو کبھی ناراض مت کرنا۔ اللہ جس کو خاص کر لیتا ہے نا تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، مگر کبھی اسے اس آزمائش میں بے سکون نہیں کرتا۔ جانتے ہو، جس کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کی نعمتیں کبھی نہیں چھینتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ اکثر زندگی اس موڑ پر لے آتی ہے جہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ انسان آگے جائے یا پیچھے مڑ جائے، صبر کرے یا دعا مانگنا چھوڑ دے، انتظار کرے اس رب کا یا دل سے امید ہی چھوڑ دے۔ یہ کڑا وقت آزمائش کہلاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ دل اس وقت کس قدر اللہ کی مدد کو پکار رہا ہوتا ہے، اور جب تم تڑپ کر اللہ سے کہتے ہو اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے مدد قریب ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، جو بات تم پکار کر کہو بے شک میں وہ جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور جان لو صرف ایک ان کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔